صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعہ تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، نماز با جماعت کا اجر و ثواب تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں نماز با جماعت کی بڑی اہمیت ہے۔ آج بدقسمتی ہے کہ آپ ذرا اللہ کے گھروں کی حالت دیکھیے۔ اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی پہچان بتائی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی نشانی اللہ کے قرآن نے یہ بتائی کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ آج اپنی اس مسجد کو دیکھیے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن کتنے لوگ اسی محلے کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے سامنے منظر ہے، کیا ہے کہ ہم آج اللہ سے غافل ہے، جنت سے غافل ہے، قبر سے غافل ہے، موت سے غافل ہے، نماز کی اہمیت سامنے نہیں ہے۔ اور ذرا آپ قرآن پڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث پڑھیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لولا ما فی البیوت من النساء والذریہ، اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتی، اقمت صلاۃ العشاء، میں نماز عشاء پڑھانے کے لیے کسی کو حکم دیتا، وامرت فتیانی یحرقون ما فی البیوت بالنار، میں اپنے نوجوانوں کو حکم دیتا کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دے جو بلا کسی عذر شرعی کے مسجد میں نماز با جماعت کے لیے تشریف نہیں لاتے، جو لوگ مسجد میں با جماعت پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کی ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن میں اپنے اس ارادے پر اس لیے عمل نہیں کرتا کہ گھروں میں عورتیں ہیں جن پر خدا نے با جماعت نماز لازم نہیں کی ہے، گھروں میں بچے ہیں ان پر خدا نے با جماعت نماز لازم نہیں کی ہے، ورنہ دل چاہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل کی چاہت ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا عذر شرعی مسجد میں تشریف نہیں لاتے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم جو اللہ کے مختلف عذابوں میں مبتلا ہے، وہ کون سا عذاب ہے جو آج ہمارے سامنے نہیں ہے؟ مختلف عذابوں میں ہمیں اللہ نے گھیر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اللہ کے ایک ایک حکم کو اٹھا کے ضائع کر دیا ہے، ورنہ ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے۔ ان کے نظر میں نماز کی کتنی اہمیت تھی، اس کا اندازہ آپ صرف ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت محمد بن سماع کے بارے میں آتے ہیں، حضرت امام ابو یوسف امام محمد کے شاگرد ہیں اور خاص شاگرد ہے۔ 40 سال میں کبھی جماعت قضا نہیں ہوئی، 40 سال میں کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مؤذن نے اذان دی ہو اور مسجد میں جماعت کھڑی ہو اور حضرت امام صاحب مسجد میں تشریف نہ لائے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کتنے سالوں میں؟ 40 سال میں۔ ایک مرتبہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت تھا، تو امام صاحب اپنی والدہ کے سرانے بیٹھے اور ان کو کلمے کی تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی روح پرواز کر گئی، انتقال کر گئی۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، جماعت نکلی تھی، جماعت ہو چکی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بے نمازی ملنا مشکل تھا، چھوٹے بھی نماز پڑھتے، بوڑھے بھی نماز پڑھتے، جوان بھی نماز پڑھتے، ہر ایک نماز کا شیدائی تھا، نماز کا عاشق تھا، ہر ایک نماز پڑھنے والا تھا۔ عورتیں مردوں سے پہلے نماز پڑھتی، اذان ہوتا عورتیں اپنے گھروں میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنے والیاں تھیں۔ اللہ کی رحمتیں مسلسل بارش کی طرح ان لوگوں پر برس رہی تھی، بڑے پریشان ہوئے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ
ایک آدمی اگر اچھی طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد جائے کہ میں نماز با جماعت میں شرکت کروں اور پھر وہ جماعت چھوٹ جائے، اس سے جماعت نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اچھی نیت کی برکت سے اس کو وہ اجر عطا فرماتے ہیں جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ با جماعت پڑھنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن حضرت امام صاحب بہت پریشان، کیا تدبیر کروں؟ 40 سال کے بعد پہلا موقع ہے کہ جماعت کی نماز قضا ہوئی ہے، تڑپ رہے ہیں، ایک ماں کے انتقال کا صدمہ، دوسرا صدمہ یہ ہے کہ آج با جماعت نماز نہیں ملی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ دل میں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی با جماعت نماز پڑھتا ہے اس کا اجر و ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے، لہذا ایسا کرتا ہوں کہ آج کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ 27 مرتبہ حضرت محمد بن سماع نے اس نماز کو ادا کیا۔ رات کو جب سوئے، نیند میں کسی کہنے والے نے کہا، یا محمد بن سماع قد صلیت 27 مرہ فما تصنع بتأمین الملائکہ۔ اے امام محترم، تم نے 27 مرتبہ تو نماز با جماعت ادا کی ہے، 27 مرتبہ یہ نماز دوبارہ پڑھی ہے، لیکن جب آدمی مسجد میں تشریف لاتا ہے اور جماعت میں شرکت کرتا ہے، والضالین کے بعد آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اس کا اجر و ثواب تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ تم 27 مرتبہ بھی اس نماز کو دہراؤ، اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب آپ کو دوبارہ نہیں دیں گے بھائی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی دلوں میں نماز کی کس قدر اہمیت تھی۔ تو آئیے آج سے ہم عزم کریں، ارادہ کریں، کوشش کریں کہ آج کے بعد کسی قیمت پر بھی بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔